أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للخاسرين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا الملقب بطه والياسين رحمة للعالمين مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لأهل الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في باده بالعثم والعدوان ولم يغير عليه بقول ولا بفعل وكان حقا على الله أن يدخله مدخلا عزیزان گرامی، ہمارا موضوع آپ حضرات بہتر واقف ہیں ماشاءاللہ. مسلسل ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا سن رہے ہیں اور ہم نے ایک ہی قول آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا اور یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا خطبہ میں نے ویسا ہے اور اس خطبے میں امام علیہ السلام نے صریحی الفاظ میں ارشاد فرمایا. چلتے چلتے میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بار اور بیان کر دوں کہ یہ جو خطبہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے یہ امام حسین علیہ السلام نے جو بیان فرمایا ہے تو یہ خطبہ پیغمبر اسلام سے نقل فرمایا ہے کیونکہ یہ قول پیغمبر اسلام کا ہے اور اسی لیے انہوں نے سند بیان کی تھی کہ ہمارے نانا نے یہ ارشاد فرمایا ہے، رسول خدا نے یہ ارشاد فرمایا. پھر آپ نے وہ پورا خطبہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جو میں مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ من رأى سلطانا جائرا، جو بھی ایک ظالم بادشاہ کی طرف ظالم بادشاہ کو دیکھے اور وہ ظالم بادشاہ سنت رسول خدا کی مخالفت کرتا ہے، حرام خدا کو حلال قرار دیتا ہے اور وہ ظالم بادشاہ سیرت نبی کی مخالفت کرتا ہے، لوگوں کو گناہوں کی طرف دعوت دیتا ہے اور اپنے فعل سے اور اپنے قول سے کوئی تبدیلی نہیں لاتا ہے، تو اللہ کے اوپر حق یہ ہے کہ ایسے انسان کو جہنم میں اسی بادشاہ کے ساتھ ڈالے جس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایک درود پڑھ دے محمد علیہ ایک اور درود پڑھ دے محمد علیہ. ایک اور سوال پڑھ دے محمد تو میرے خیال سے شان مائک ذرا صحیح کرتے ہیں روزانہ. آج وہ ہے نہیں یہاں پہ تھوڑا سا یہ مائک کا ڈسٹرب ہے لیکن صحیح چل رہا ہے. وہ زیادہ تیز بھی ہے کہ آپ حضرات کے سماعت پر بار ہوگا تو لہٰذا اتنا ہی ٹھیک چونکہ اپنا آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں باتوں کو پیش کیا جائے. ایک سوال پڑھ دو محمد
تو یہ خطبہ امام علیہ السلام کا ہے، اور امام علیہ السلام کی یہ منزل ہے جو مقام ذو حسن کے بعد میں ہوئی تھی۔ اب عزیزو، آج ہے ہماری 8ویں مجلس۔ آج تو ہمیں خطبات امام حسین پڑھنا تھے جو خطبے آپ نے مکے میں دیے تھے، لیکن چونکہ ہم اپنی ہی باتوں میں اور خطبات امام میں اور منازل میں پہنچ ہی نہیں سکے وہاں تک، اور اپنی باتوں کو پہنچا نہیں سکے، اور بڑی تیزی سے گزر گئے۔ امام علیہ السلام کی منازل جو مکے سے شروع ہوئی تھی، اور مکے کے بعد یہ منازل کوفے کی طرف، اور کوفے سے پھر کربلا کی طرف تھی۔ اب بات یہاں پہ آ کے رکی تھی کہ مقام تنعیم، اور مقام تنعیم کے بعد مقام صفا، اور مقام صفا کے بعد مقام حاجر۔ کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں مقام حاجر اور صفا کا ایک واقعہ پیش کیا تھا کہ مقام صفا ہمیں ملے تھے فرزدق، اور مقام حاجر کی بات رہ گئی تھی، تھوڑی سی بات میں نے پیش کی تھی۔ ایک جملہ اور میں آپ کی آج خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ کس طریقے سے امام نے اپنے سفر کو آگے بڑھایا تھا۔ مقام حاجر میں یہ ہوا تھا کہ جب فرزدق کی ملاقات ہوئی اور فرزدق نے دعائیں دی اور امام علیہ السلام نے سفر اپنا جاری رکھا، تو مقام حاجر پہ جب آپ پہنچ گئے تو وہاں قیس بن سیدابی، یہ امام کے لشکر میں تھے، امام کے جاننے والے تھے۔ آج میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں واضح کروں گا، وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف امام حسین اسلام نے جناب مسلم ابن عقیل ہی کو کوفے نہیں بھیجا تھا، اور بھی افراد تھے جو امام حسین علیہ السلام کی جانب سے کوفہ گئے تھے۔ ان میں ایک قیس سیدابی بھی تھے۔ جس وقت جناب مسلم کوفے پہنچے تھے اور کوفے سے امام جناب مسلم کا خط آیا تھا، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے، جیسا کہ میں نے کل کے خطبوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ تم نے مجھے بلایا ہے تو میں آیا ہوں، تم نے خطوط لکھے ہیں تو میں آیا ہوں۔ تو مقام حاجر سے، چونکہ وہ مسئلہ ذو حسن کا تھا، اور یہ مسئلہ میں مقام حاجر تیسرے پڑاؤ کا پڑھ رہا ہوں، تو تیسرے پڑاؤ میں اور 31ویں پڑاؤ میں تو کافی فرق ہے، بیچ کے چیزیں کافی رہ جائیں گی پڑھنے سے، لیکن میں اس بات کا آپ کی خدمت پیش کر دوں کہ امام حسین کے ساتھ میں کیسے کیسے افراد موجود تھے۔ قیس سیدابی کو امام حسین نے بھیجا کوفے کی جانب کہ مسلم کا خط آیا ہے، لہذا میری طرف سے کچھ خطوط لے جاؤ، تم یہ کچھ رسالے ہیں، کچھ نامے، اور کوفے میں ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا اور یہ نامے پہنچا دینا۔ قیس سیدابی جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ میں کوفہ جا رہے تھے۔ جب آپ کوفے کے قریب پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ وہاں پہ کوفے کے قریب پہنچنے کے بعد جو کوفے میں ابن زیاد کی طرف سے کچھ پہرے بٹھائے گئے تھے کہ کون لوگ کوفے میں آ رہے ہیں اور کون لوگ نہیں آ رہے، تو حسین ابن تمیم سے ملاقات ہوئی۔ وہ ایک حسین دوسرے ایک حسین ابن تمیم سے ملاقات ہوئی۔ یہ حسین ابن تمیم جو ہے وہ کوفے کی فوج کے سپہ سالار تھے، جس طریقے سے ان کو سپہ سالار بنایا تھا 1000 کے لشکر کا، اسی طریقے سے حسین بن تمیم لعنتی یہ سپہ سالار تھا کوفے کی فوج کا۔ اس کا کام میں جناب حر کے کام میں ایک فرق یہ تھا، حر کو امام حسین کا راستہ کے لیے بھیجا گیا تھا، اور اسے بھیجا تھا کوفے کے چاروں طرف نگرانی کرنے کے لیے، اور یہ دیکھیں کہ کون کون کوفے میں آ رہا ہے اور کون کون کوفے سے جا رہا ہے۔ یہ حسین بن تمیم کی ذمہ داری تھی۔ حسین بن تمیم جو ہے وہ لشکر کے ساتھ میں تھا۔ جب اس نے قیس سیدابی کو دیکھا کہ حسین ابن تمیم نے قیس سیدابی کو دیکھا کہ یہ کوئی شخص ہے جو کہ جا آ رہا ہے کوفے کی طرف، تو اس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ قیس سیدابی کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد پوچھا تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میں کوفے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں جا رہے ہو؟ تو میرے پاس میں کچھ خطوط ہیں، کچھ نامے ہیں جو مجھے حسین ابن علی نے دیے ہیں، وہ مجھے کوفے والوں کو پہنچانے ہیں۔ تو اس نے انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ اب یہ گرفتار ہو گئے۔ ابن زیاد کے پاس جب گئے ہیں قیس سیدابی، تو ابن زیاد نے ان سے پوچھا کہ تم کوفے میں کیوں آئے تھے، تمہارا کیا کام تھا کوفے میں آنے کا؟ تو قیس سیدابی نے کہا کہ کچھ خط تھے میرے پاس میں
وہ مجھے پہنچانے تھے کوفے والوں کو۔ تو ابن زیاد نے کہا وہ خط کہاں ہے، وہ خط کہاں؟ تو اس نے کیا کام کیا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے جو خط تھے انہیں پھاڑ کر کے اور انہیں پھینک دیا تھا تاکہ کوئی ثبوت اس کے پاس میں نہ رہ جائے۔ یہی تو امام حسین کے جانے والے تھے، زرنگی سے کام لیتے تھے ماشاءاللہ سے۔ تو انہوں نے خط کو پھاڑ کے پھینک دیا اور انہیں نہیں دیا۔ اب ابن زیاد نے کہا کہ اسے دارالعمارہ کی چھت پر لے جاؤ اور وہاں سے اسے پھینکا جائے، اس کے بدن پہ ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں۔ دیکھیے قیس سیداوی امام حسین کی طرف سے قاصد ہیں، کوفے میں پکڑے گئے ہیں، ابن زیاد تک کے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ، اگر ابن زیاد کہتا اگر تمہارے پاس میں وہ خطوط نہیں ہے تو تم کم سے کم ہمیں اتنا بتا دو کہ حسین نے کسے خط لکھے تھے۔ یہ تو تم معلوم ہوگا کہ نہیں ہوگا، تمہیں یہ بتا دو کسے خط لکھے تھے۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ میں یہ بات تو نہیں بتاؤں گا چاہے میرے جان کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ میں ایسے سلامی کہتے ہیں میں اس بات کو نہیں بتاؤں گا کہ کس کے لیے حسین نے خط لکھے تھے۔ پھر ابن زیاد نے مکمل سوال کیا، کہتا اچھا تم یہ بتاؤ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تم ہمارا ایک کام کر دو، کیا بتاؤ کہ دارالعمارہ کی چھت پر جا کر حسین اور اولاد حسین کے لیے بری باتیں کرو، حسین اور اولاد حسین کے لیے بری باتیں کرو تو ہم تمہیں قتل کرنے سے چھوڑ دیں گے، تمہیں ٹکڑے کرنے سے چھوڑ دیں گے۔ کیسے سیداوی کو کیسے سیداوی کہتے ہیں ہاں یہ کام میں کر لوں گا۔ تھوڑا مرحلہ ہے بھائی، آپ دیکھیں ملاحظہ فرمائیے بھائی، یہ بہت بڑا مرحلہ۔ کیسے سیداوی ابن زیاد کے ہاتھوں میں ہے، ابن زیاد بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا، قاصد امام حسین ہے، کوفے میں پکڑے گئے ہیں، دارالعمارہ پہنچ چکے ہیں۔ دارالعمارہ میں ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ تمہارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہم کریں گے، یا تو ہمیں بتا دو وہ خط کہاں ہے، وہ خط تم نے پھاڑ دیے ہیں تو یہ بتا دو خط حسین نے کسے لکھے تھے، اور اگر تم نہیں بتاؤ گے تمہارے بدن کے ٹکڑے کر دیں گے۔ اگر اس پہ بھی تم چلو ٹھیک ہے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تم دارالعمارہ کی چھت پہ جاؤ اور حسین کے لیے نازیبا الفاظ کہو تو بھی ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو کیسے سیداوی نے کہا ہاں یہ کام تو میں کر دوں گا کہ حسین کے لیے الفاظ استعمال کر لوں گا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہا تو پھر ٹھیک ہے تم دارالعمارہ کی چھت پہ جاؤ اور وہاں سے حسین کو برا بھلا کہو۔ اب یہ دارالعمارہ پہ گئے اور جانے کے بعد میں کہتے ہیں اے لوگو، اے کوفے والو، یہ اسی حسین ابن علی کو برا کہلا رہا ہے جو کائنات میں سب سے افضل ہے۔ یہ وہی حسین ابن علی ہے جو دخت پیغمبر کا بیٹا ہے، یہ وہی حسین ابن علی ہے جو پیغمبر اسلام کا نواسا ہے، یہ وہی حسین علی ہے جس کا بھائی حسن ہے، جس کے بابا علی مرتضیٰ ہے، علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ مجھ سے انہیں برا کہلوا رہا ہے، اور جو برا کہلوا رہا ہے یہ خود بھی لعنتی ہے، اس کا باپ بھی لعنتی ہے، اور پورا بنو امیہ بھی لعنتی ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد۔ یہ ہے وہ جذبہ میثم جو آج کوفے میں ہوا رہا ہے۔ یہ ایسے سیداوی نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک اور میثم ہے جو کلام کر رہے ہیں۔ میثم کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا، اگر وہ حالات کوفہ پڑھے جائیں یہی کوفہ ہے، اسی میں کیسے سیداوی سے کہا جا رہا ہے، اسی کیسے سیداوی کو کہا جا رہا ہے کہ تم حسین کو نازیبا الفاظ کہو۔ میثم کو بھی ایسی گرفتار کیا گیا تھا۔ میثم کے ساتھ میں کیا ہوا تھا؟ میثم سے بھی کہا گیا تمہیں چھوڑ دیں گے، جا کر کے اس دار کے اوپر علی بن ابی طالب کو برا بھلا کہو اور ہماری اور ہمارے خاندان کی تعریفیں کرو۔ تو ایک مرتبہ میثم نے بھی دار پر جا کے یہی کام کیا تھا کہ تو جس کی برائی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کائنات میں اس سے اچھا مجھے کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ وہ داماد رسول بھی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ولی بھی بنایا گیا ہے، وہ وسیع رسول خدا بھی ہے، وہ سید المرسلین کا چاہنے والا بھی ہے، وہ علی بن ابی طالب ہے، وہ رسول اللہ الغالب علی کل غالب ہے، وہ فاتح بدر ہے، وہ فاتح احد ہے، وہ فاتح خیبر ہے۔ پورے فضیلتیں میثم تمار نے پڑھی تھی۔ عزیزان گرامی ملاحظہ فرمائیے گا، وہی میثم کی سیرت پر کیسے سیداوی بھی عمل اسی کوفے میں کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا ابن زیاد تجھ جیسے 1000 بھی پیدا ہو جائیں تو علی کا ذکر نہ تو نے کبھی تار پہ روکا ہے نہ کبھی قصر بام پر روکا ہے، یہ علی کے چاہنے والے ہیں۔ اور میثم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہی تو کہا تھا جیسے ہی دار پہ گئے ہیں فضیلت علی بن ابی طالب علیہ السلام پڑھنے لگے، مولا کا قصیدہ پڑھنے لگے، اور جانے سے پہلے ایک بات یہی تو کہی تھی
کہ جب حاکم وقت نے کہا تھا کوفے کے اندر کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا تو میثم مسکرائے تھے، کہتے تھے تو صرف اتنی سی بات کہہ رہا مجھے قتل کیا جائے گا، میرے علی نے بتایا تیری زبان بھی کاٹی جائے گی۔ لیکن کوفے کے حالات دیکھیں شروع سے ایسے چلتے چلے آ رہے ہیں، اسی طرز کے اوپر چلتے چلے آ رہے ہیں، کوفے والوں نے اسی طریقے سے پیش کیا۔ تو حاکم وقت نے جناب میثم تمار سے کیا کہا تھا؟ میثم تمار سے یہ بات تو کہتی ہے آج علیہ باللہ خاکم بدن میں تو جملے تاریخ کے دور آ رہا ہوں اور بڑی سادگی سے آپ حضرات کی خدمت میں بات کو پیش کر رہا ہوں۔ میثم سے صرف یہی تو بات کہتا آج ہم علی کے بات کو جھٹلائیں گے اور ان کی بات کو سچ نہیں ہونے دیں گے۔ تو میثم نے کیا کہا تھا؟ تو اور تیری اوقات کیا سننا ہے جانے گرامی آپ مرادہ ہمیں تو اور تیری اوقات کے میرے علی کی بات کو غلط ثابت کر دے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں وقت آنے دے وقت بتائے گا، یہ داد پہ گئے قصید علی پڑھنے لگے، حاکم وقت نے کہا ان کی زبان کاٹی جائے۔ جب زبان کاٹنے کے لیے بڑھے تو ایک مرتبہ میثم نے وہی تو آواز دیا تھا اور بار بار میثم ایک ہی آواز تو دیا کرتے تھے جو ہمارے دل میں ہوتا ہے وہی ہماری زبان پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ ایک درود پڑھتے محمد حالات ہیں کوفے کے، یہ حالات ہے میثم کا زمانہ ہے، یہ کیسے سیدابی کا زمانہ ہے۔ کیسے سیدابی کو قتل کر دیا گیا، ان کو بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ تو جناب مسلم ابن عقیل پہلے ہی شہید نہیں ہے کوفے کی سرزمین پہ، اور بھی لوگ ان کے ساتھ میں قتل ہوئے۔ اب چلیے یہ قافلہ چلا، قافلہ جب چل رہا اور میدان بیضا پہ پہنچا، جس خطبے کو میں روزانہ پڑھ رہا ہوں حضرات کی خدمت پہ، اب میدان بیضا میں کھڑے ہوئے امام حسین علیہ السلام۔ آپ نے خطبہ دیا جو میں نے خطبہ حضرات کی خدمت میں روزانہ اس کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ایک خط بصرے والوں کو لکھا۔ اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ بصرے والوں کے لیے امام حسین خط لکھ رہے ہیں، اور جب بصرے والوں کے لیے خط لکھ رہے ہیں تو اس میں بصرے والوں سے خطاب کر کے لکھتے ہیں۔ اچھا امام علیہ السلام کی خاصیت یہ تھی کہ امام جس راستے سے گزر رہے تھے اور جو کوئی گاؤں آتا تھا کوئی شہر آتا تھا تو اس میں گاؤں میں اور شہر میں وہ جو افراد وہاں رہتے تھے یا کسی کو خط لکھتے تھے یا خطبے سے متوجہ کراتے تھے۔ اب بصرہ چونکہ قریب تھا اور پڑاؤ ڈالا جا رہا ہے آپ کا کربلا کی جانب، آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور ابھی بہت قریب ہے کربلا، 4 یا 5 منزل کے بعد میں کربلا آ جائے گی، وہاں آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب وہاں آپ جا رہے ہیں تو آپ نے بصرے والوں کو خط لکھا، اور بصرے والوں کو خط کن الفاظ میں لکھتے ہیں آپ یہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ میں حسین ابن علی تمہیں لکھ رہا ہوں کہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے، اب میں عربی کے الفاظ نہیں پڑھ رہا، ایک تو الفاظ میں اپنی خدمت میں پیش کر دوں گا تاکہ تھوڑا سا وقت ہمارا بچ جائے گا اور میں باتوں کو زیادہ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ کہتے ہیں یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ گروہ طاغیہ جو ہے، گروہ طاغیہ یعنی سرکش گروہ، اور یہ آپ جو ہے وہ اشارہ کر رہے تھے معاویہ کی طرف۔ دیکھیں ہر 1000 سپاہیوں کے ساتھ میں ہے، ابھی تک صحیح معنی میں پلٹے نہیں ہیں، لیکن انہی کے مجمع میں کھڑے ہو کے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں یہ جو گروہ طاغیہ ہے، یعنی یہ جو سرکش گروہ ہے، اس سرکش گروہ نے دین اسلام کو جو ہے وہ برباد کر دیا ہے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان البدع قد احیت وان السنہ قد امیتت، بے شک سنت رسول خدا جو ہے وہ مر چکی ہے۔ یہ حسین خط میں لکھ رہے ہیں سنت رسول خدا مر چکی ہے اور بدعت زندہ ہو چکی ہے۔ وَأَنَا أَهْدِيكُمْ إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ، اور میں تمہیں صراط مستقیم کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ حسین نے یہاں بھی اپنا مقصد بیان کیا بصرے والوں کے لیے، میں تمہیں صراط مستقیم کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ یہاں بھی ایک آپ نے خط بھیجا اور اس خط کو موڑا رکھنے کے بعد میں بصرے والوں کی طرف بھیج دیا۔ اب آپ کی منزل یہاں سے آگے بڑھتی ہے اور آپ کربلا کی طرف جاتے ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام جب کربلا سے نزدیک ہو رہے ہیں تو یہ خود جو زمین کربلا ہے جس کی 3 یا 4 منزل اور باقی ہیں، اور اس کے بعد آپ کربلا پہنچیں گے اور وہ 2 محرم کو آپ کو حضرات ان کے مسائل سنتے ہیں۔ میں 3 چیزیں کربلا سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اس لیے کہ ہم 40 سے ہو رہے ہیں قریب اور میری یہ آخری مجلس ہے۔ ہمارے آقا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد
کیونکہ اسلامی گرامی میں کچھ ایسی بھی روایات پیش کرنا چاہ رہا تھا جو زیارات سے متعلق ہوتی ہیں، لہذا مجھے اتنا وقت نہیں مل سکا میں روزانہ آپ کی خدمت میں روایات کو، تو میں یہاں روک کر کے ایک دو روایات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے راوی سے، راوی کہتا ہے کہ اے پیغمبر خدا کے بیٹے، اے فرزند رسول، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میرے لیے خیر کیا ہے؟ تو چھٹے امام کے ارشاد فرماتے ہیں اگر تجھے خیر حاصل کرنا ہے تو ہمارے جد حسین کی قبر پہ جا۔ امام موجود ہیں، امام موجود ہیں، امام کی خدمت میں آیا، کہتے ہیں مولا میں بڑی زحمت اٹھا کے آیا ہوں، بڑی مشقتیں اٹھا کر کے آیا ہوں، بتائیے خیر کثیر میرے لیے کیا ہے؟ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے تجھے خیر کثیر دیکھنا ہے تو ہمارے جد کی زیارت پر کربلا جا۔ تو راوی کہتا ہے مولا آپ کے جد کی زیارت کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کی جد کے زیارت میں ثواب کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بھی انسان ہمارے جد کی زیارت کو جائے گا تو خداوند عالم اس کے ایک زیارت کا ثواب 1000 حج مقبول لکھے گا۔ کتنے حج ہیں؟ 1000 حج ہیں، 1000 حج کا ثواب ملے گا جو زیارت امام حسین علیہ السلام کو جائے گا۔ دیکھیں یہ تو ایک سمپل سی بات ہے، بڑی سادی سی بات ہوئی۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ 1000 حج کا ثواب ملے گا۔ بھائی روز لوگ حج پہ جاتے ہیں، پتہ تھوڑی حج کسی کا قبول ہوا یا نہیں ہوا، کوئی خانے کعبہ میں کسی کے لیے آواز تھوڑی آئی جاؤ حاجو تمہارا حج قبول ہو گیا، جاؤ ہم نے تمہارے حج کو قبول کر لیا، آج تک کسی کے لیے آواز تھوڑی آئی ہے۔ اور اگر اتفاق سے کسی کے لیے آواز آ بھی جاتی تو 1400 سال سے مسلمان اسی بات پہ لڑتا، ہر فرقہ کہتا آواز تو ہمارے لیے آئی، ہمارے لیے آئی، ہمارے لیے آئی، ہمارے لیے آئی، اس لیے کہ جیسے لڑ رہے ہیں ہمارا رسول، ہمارا رسول، ہمارا رسول، ہمارا رسول، ایسی سواز کے لیے لڑتے ہیں۔ تو آواز تو کسی کے لیے آج تک خانے کعبہ میں آئی نہیں کہ تمہارا حج قبول ہو گیا، آئی کسی کے لیے آواز نہیں آئی نا، آواز کسی کے لیے۔ تو امام علیہ السلام تو پتہ نہیں ہے کہ لوگ حج پہ جا رہے ہیں تو کیا معلوم ہے کہ حج قبول ہو رہا ہے یا حج قبول نہیں ہو رہا۔ امام نے یہ نہیں کہا حج کا ثواب ہوگا 1000 کا، امام نے کہا حج مقبول کا ثواب، وہ حج جو قبول کر لیے گئے ہیں۔ ایک دور پڑھ دے محمد حسین کی زیارت، آقا حسین کی زیارت یوں ہی تھوڑی رکھی گئی، کربلا یوں ہی تھوڑی پہنچ گئے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کا سفر ایسی تھوڑی ہو گیا۔ میں اسی بات کو تو بار بار کہتا ہوں، کربلا ہم سنے بھی، کربلا ہم سمجھے بھی، جب تک صرف کربلا سنیں گے سمجھیں گے نہیں تو ایسانے کے رات بھی کربلا ہم نہیں پہنچ سکتے صحیح معنی میں۔ کہتے 1000 حج مقبول، یعنی وہ حج جو قبول کر لیے گئے ہوں، وہ حج جو قبول کر لیے گا اس کا ثواب ایک زیارت امام حسین میں۔ اور امام رکے نہیں، پھر امام کہتے اور 1000 حج مبرور، کہ حج مقبول کے بعد 1000 عمرہ مبرور، یعنی صرف حج کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ عمرہ مبرور کا ثواب، وہ عمرہ جو کہ نیک لوگوں کے ساتھ قبول کر لیا گیا ہے۔ اب روایت پھر آگے بڑھتی، نفس المحموم میں شیخ عباس قمی نے اس کو لکھا، صفحہ نمبر 715 پہ ہے، حوالہ دے رہا ہوں، نفس المحموم پڑھ لیجئے گا، اردو میں پڑھ لیجئے گا، فارسی میں پڑھ لیجئے گا، عربی میں پڑھ لیجئے گا، اس میں روایت موجود ہے۔ اب امام ارشاد فرماتے ہیں، اب امام نے پھر روایت کو آگے بڑھایا، صرف 1000 حج مقبول نہیں، 1000 عمرہ مبرور نہیں، نیک عمرہ نہیں، بلکہ اگر کوئی انسان 1 درہم زیارت حسین میں خرچ کرے گا تو اسے 1000 درہم زیادہ دیے جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے ہم تو زیارتوں پہ گئے، ہمارے تو آج تک نہ بڑھے، یہی تو ہو سکتا ہے نا بھائی، کوئی کہہ سکتا ہے؟ بھلے پہلے میں روایت پوری کر دوں پھر نتیجہ دوں گا۔ پھر امام سے جب راوی نے کہا مولا یہ ہے کربلا جانے گرامی، میں پڑھ ہی رہا ہوں کربلا سے پہلے کیا ہے، کربلا کے بعد کیا، یہ کربلا کے بعد کی روایت پڑھ رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، چونکہ میرے پاس میں اتنا وقت نہیں رہا، 2 دن کی مجلس اور باقی ہے غالباً، اس میں کون کون سی چیزوں کو آپ کی خدمت پہنچاؤں گا۔ امام کہتے ہیں صرف حج مقبول ہی نہیں، عمرہ مبرور ہی نہیں، بلکہ جو 1 درہم خرچ کرے گا، ہم 1 درہم کے بدلے 1000 درہم دیں گے، بلکہ 1000 درہم نہیں 10,000 درہم کا اضافہ ہوگا۔ پھر امام نے روایت بیان کروائی 10 لاکھ درہم کا اضافہ ہوگا۔ اللہ اکبر، ایک زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، مولا
ایک درہم خانہ کعبہ کی ایک درہم زیارت امام حسین میں خرچ ہو رہا ہے. آپ ایک مدت تک لے کر گئے, ایک حد تک لے کے گئے کہ 10 لاکھ درہم. اچھا اب میں رکوں یہاں پہ, ہم زیارت پہ جاتے کیوں ہیں؟ بھائی ثواب کے لیے, حق سمجھ کر, محبت کر, مودت کا ثواب کے لیے آتے. کہا جی ہمارے تو درہم اتنے نہیں بڑھے آج تک, تو عزیزان گرامی ثواب یہاں نہیں بڑھتا. ایسا نہیں فرمایا آپ نے عزیزان گرامی. آپ ایک درہم صدقہ دیتے ہو تو اس کا اجر کہاں ملے گا آپ کو؟ قیامت میں ملے گا. امام کہتے ہیں ایک درہم زیارت حسین میں جو خرچ کرے گا 10 لاکھ درہم کے برابر. یہ تو جب پتا چلے گا جب قیامت آئے گی اور اس پر روزے محشر برپا ہوگا کہ جس نے حسین پر ایک درہم خرچ کیا ہے اللہ اسے اتنا اجر عطا فرمائے گا. درود پڑھ دے محمد آل. اب سنیے جانے کے نامی روایت پھر آگے بڑھتی ہے. چھڑے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت زیارت حسین. اب امام ارشاد فرماتے اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں زیارت حسین پہ جانے کے لیے تو وہ قرض لے اور زیارت حسین پہ جائے. ہم اس کے قرض کی ضمانت لیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے گا قرض ادا ہو جائے گا. توجہ چاہ رہا ہوں احسان گرامی, ہم اس کے قرض کی ضمانت لیتے ہیں جو زیارت حسین پر جائے گا. اور اس کے بعد جب روایت آگے بڑھتی ہے اور یہ مومن جو زیارت حسین پہ کربلا جا رہا ہے گھر سے لے کے کربلا تک جتنے قدم اٹھائے گا اس کے ایک قدم پہ ایک نیکی لکھی جائے گی. اور صرف نیکی نہیں لکھی جائے گی بلکہ اس کے ایک قدم پہ ایک برائی اس کی ختم کر دی جائے گی. اللہ اکبر, کتنا لطف ہے ہم کا امام علیہ السلام کا. اب روایت نہیں رکتی, اگر روایت رک جاتی تو میں بھی کہہ دیتا. پھر امام ارشاد فرماتے جتنے قدم اٹھائے گا ہر قدم پہ نیکی اور ایک برائی ختم ہوگی, ایک نیکی اس کو دی جائے گی. اور امام اسی طریقے سے بیان کرتے جاتے ہیں. اب امام ارشاد فرماتے جتنے دن زیارت امام حسین میں لگائے گا یہ مرد مومن ظاہر حسینی, زیارت امام حسین کرنے والا جتنے دن خرچ کرے گا زیارت حسین میں تو اللہ اپنے لطف و کرم سے اتنے دن اس کی زندگی میں بڑھا دے گا. یعنی زیارت حسین پہ جو مال خرچ کر رہا ہو اس میں اضافہ ہوگا, جو عمر خرچ کر رہا ہو اس میں اضافہ ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد. بہت روایات ہے میرے پاس جانے گرامی زیارت امام حسین علیہ السلام میں. قرض, اب ایسا بھی نہ ہو کہ ہم نے قرض لے لیا ادا کرنے کی نیت نہ رکھتے ہو, اس لیے کہ قرض لے لیا اور آ کر کے ہم ادا نہ کرے تو زیارت نہ ہوگی. توجہ چاہو, کربلا کو سنے بھی, کربلا کو سمجھے بھی. ایک جملہ ایک طرف اور آج کی پوری مجلس ایک طرف ہوگی. عزیزان گرامی حسین قرض کے معاملے میں کتنے حساس ہیں ملاحظہ فرمائیے گا اور کس طریقے سے چاہتے ہیں. حسین نے کربلا میں قدم بعد میں رکھا, زمین اپنے لیے پہلے خریدی تاکہ میرے اوپر کسی کا قرض نہ رہ جائے. پردے محمد. حسین ابن علی ہے, حسین ابن علی ہے, بنی اسد کو بلایا, اسے زمین خریدی. کیوں؟ حسین تو ایسے بھی دفن ہو سکتے تھے, نہیں میں کسی کی جائیداد میں زمین میں دفن نہیں ہونا چاہتا. باوجود یہ کہ ہر زمین کا خطہ حسین کا تھا, کیونکہ حسین ولی خدا تھے, حسین نمائندے خدا تھے, حسین حاکم وقت تھے, ان کی ہر شے تھی, انہیں ولایت کا حق تھا, ولایت مطلقہ پائی جاتی تھی. جس چیز کو چاہتے, اس لیے کہ وہ حسین جو مٹی کو سونے میں بدل دے, وہ حسین ابن علی جو ایک پسر مانگنے کی جگہ 7 پسر 7 بیٹے عطا فرما دے, جو فکر اس کو بالوں پر عطا کر دے, اس کے لیے کون سا مسئلہ تھا. لیکن حسین ابن علی ایک درس دینا چاہتے تھے کہ دیکھو اگر کسی کا ایک درہم بھی یا ایک بالش زمین بھی کسی کی تم نے قبضے میں کر لی تو روایت بتاتی ہے قیامت کے دن 7 طبقے زمین کے اس کے گلے میں ڈالے جائیں گے. 7 طبقے. یہ تو میرا موضوع بڑا دلچسپ ہے جانے گرامی. حسین کو صرف کربلا سے پہچانیے, حسین کو سمجھیے کہ حسین کیا ہے, حسین پیغام کیا دے رہا ہے. کون سا میدان ایسا ہے جہاں حسین ابن علی نے قدم نہیں بڑھایا,
کون سا درس ایسا ہے جو آقا حسین نے درس نہیں دیا؟ کون سی چیز ہے جس میں حسین ابن علی نے بیان نہ فرمائی ہو؟ حسین نے سونے کے طریقے بتائے، حسین نے جاگنے کے طریقے بتائے، حسین نے کھانے کے طریقے بتائے، حسین نے چلنے کے طریقے بتائے، حسین نے قرض کے طریقے سکھائے، حسین نے نماز کی اہمیت بتائی، حسین نے روزے کی اہمیت بتائی، اس لیے کہ فرزند زہرا وہ حسین ابن علی ہے جس کی ماں اگر دربار میں بھی گئی ہے تو یہ بیان کیا ہے نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے، روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، حج کس لیے کیا جاتا ہے، زکات کس لیے دی جاتی ہے۔ یہ تو امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے۔ اور میں بڑے خوش موضوع کی طرف آپ کو لے کر کے آیا، جان بوجھ کر آج میں نے آپ حضرات کو گھر میں لے کے آئی ہے، کربلا ہے۔ اور حسین تنہا نہیں ہے کربلا کے اندر۔ آپ سوچیں حسین تنہا ہو، حسین کے ساتھ حسین ہی جیسے قمر بنی ہاشم بھی ہے۔ آج تو ہماری 8ویں مجلس ہے نا، قمر بنی ہاشم بھی ہے۔ اچھا عجیب ٹائٹل ہے مولا عباس کا، ملاحظہ فرمائیے آپ کربلا والوں کو پہچانیے۔ ابھی تک تو میں ذکر کر رہا تھا آقا حسین کا، اب ذرا سے ایک لمحے کے لیے مولا عباس کا تذکرہ کر دوں آپ کی خدمت میں۔ بھئی آپ کو قمر بنی ہاشم کیوں کہا جاتا؟ سوال پیدا ہوتا، کسی اور کو قمر بنی ہاشم نہیں کہا جاتا؟ اہل بیت کے گھرانے میں صرف انہیں بنی ہاشم کا چاند کہا جاتا ہے۔ اور چاند جو ہوتا ہے قمر بنی ہاشم جو کہا ہے، بنی ہاشم کا چاند جو ہے وہ دور سے ہی چمکتا ہے۔ سارے گرانے توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی، کیوں اس کا کوئی سبب ہے یا نہیں، ایسے ہی ہے؟ آئیے ہم ذرا سے اللہ جی کر لیتے ہیں، تاریخ کے اور آپ کو پلٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ بنی ہاشم کا چاند کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ ہاشم کون تھے بھائی؟ یہ عبد مناف کے بیٹے تھے ہاشم۔ پھر ہاشم سے سلسلہ آگے بڑھا تو ہاشم کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، کبھی اسد کی شکل میں عطا فرمایا، کبھی عبد المطلب کی شکل میں عطا فرمایا۔ عبد المطلب کی اولاد آگے بڑھی، جب عبد المطلب کی آگے اولاد بڑھی تو کوئی عبداللہ پیدا ہوا، ابو طالب پیدا ہوئے، حمزہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کی اولاد آگے بڑھی تو پیغمبر اسلام پیدا ہوئے، ابو طالب کی اولاد آگے بڑھی تو علی بن ابی طالب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی اولادیں جب آگے بڑھی تو وہاں فاطمہ زہرا دنیا میں تشریف لائیں۔ ادھر سے جب سلسلہ چلا تو کوئی حسن کی شکل میں آیا، کوئی حسین کی شکل میں آیا۔ آپ بنی ہاشم کو پہچانیے، یہ تو بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ بنی ہاشم کو آپ پہچانیے تو پھر انہیں بنی ہاشم کو کہا جاتا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ اب آئیے پھر پلٹتے ہیں جناب ہاشم کی طرف۔ جناب ہاشم کی خاصیت کیا تھی؟ جناب ہاشم کی خاصیت یہ تھی کہ پیشانی چاند کی طرح چمکتی تھی، اقبال مند تھے، بلکہ سامنے یہاں پہ آپ کے بال بھی سفید تھے، ایسے چمکتے تھے جیسے چاند چمک رہا ہو۔ اور دوسری خاصیت جناب ہاشم کی یہ تھی کہ مکے میں جب قحط آتا تھا، مکے کی سرزمین پہ جب قحط آتا تھا اور روٹیوں کے لوگوں کے لالے پڑ جاتے تھے تو یہ جناب ہاشم ہی تھے کہ جو اپنے یہاں سے روٹیاں بھیج کر اور شوربے میں ملا کر اور مکے والوں کے فاقے توڑواتے تھے۔ اسی لیے ان کا لقب ہاشم پڑا تھا۔ ہاشم کہتے ہیں توڑنے والے کو، انہوں نے اتنی روٹیاں توڑوائی ہیں کہ لقب بھی ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم کہتے ہیں توڑنے والے کو۔ تو ایک صفت تو کم سے کم 10-20 صفات بھی ہے تو میں ایک صفت لے لیتا ہوں، کم سے کم بھوکے کو کھانا کھلانے والے کا نام ہے ہاشم۔ آپ ابھی پہنچیں گے نہیں وہاں تک، میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ہاشم بھوکے کو کھانا کھلانے والے کا نام ہے۔ ذرا سوال آگے بڑھیے، اسد آئے، اسد ان کے بیٹے ہیں۔ اسد کا خود ہی لقب یہ ہے کہ وہ شیر خدا ہے۔ تو اسد کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے شیر ہیں، ان کے نام میں بھی اسد ہے، اسد کہتے ہی شیر کو ہے۔ میں بڑی جلدی سے گزرنا چاہوں گا سارے گرامی، اور ذرا سا آگے بڑھیے۔ عبد المطلب آئے۔ عبد المطلب کو تو شیبۃ الحمد کہا ہی جاتا تھا بھائی، اتنا پیشانی چمکتی تھی، اتنا نور چمکتا تھا اور اتنی سرداری کیا کرتے تھے مکے والوں کی اور اپنے علاقے کی، اور اتنے بڑے تاجر تھے، اتنے بڑے بزنس مین تھے کہ پورا خطہ عرب پہچانتا تھا جناب عبد المطلب کو۔ تو جناب عبد المطلب سے کیا ملا؟ سرداری ملی۔ جناب عبد المطلب سردار بھی تھے، شیبۃ الحمد بھی کہلاتے تھے، پیشانی بھی آپ کی چمکتی تھی۔ اس کے ساتھ اور ذرا سا آ جائیے، جناب عبداللہ ان کے یہاں پیدا ہوئے، جناب ابو طالب پیدا ہوئے۔ عبداللہ کی خاصیت کیا تھی؟ سقائے مکہ تھے، حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے آپ۔ سرزمین مدینہ پہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، پیغمبر اسلام کے والد ماجد، ملاحظہ فرمائیے۔ اور جناب ابو طالب کیا تھے؟ وہ متولی مکہ تھے، چابیاں رہتی تھی مکہ کی ان کے ہاتھوں میں۔ یعنی جتنے بھی بنی ہاشم سے لے کر کے اور نیچے تک آ رہے ہیں، میں پیغمبر کی مثال دے دوں، خود محمد مصطفیٰ بھی ہیں،
ملاحظہ فرمائیے کہاں ہے یاسین ہے، کتنے صفات آپ کے ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. خاتم النبیین بھی ہے، خود علی مرتضیٰ ہے. آپ دیکھیے مولا کائنات جیسا کوئی شخصیت آپ کو مل جائے گی. شجاع بھی ہے، بہادر بھی ہے، بلید بھی ہے، فصیح بھی ہے، امام بھی ہے، ولی بھی ہے، وسیع رسول خدا بھی. جتنی صفات ہیں آپ دیکھ لیجئے. میں ان تمام صفات میں جان نہیں رہا اور نہ میں کوئی فن خطابت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا. آپ ملاحظہ فرمائیے ادھر پھر شجر آگے ذرا سے بڑھائیے. پیغمبر اسلام کیا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جن کے القاب ہی کم سے کم نام ہی 9 ہے. فاطمہ کہتے ہیں، بطول کہتے ہیں، مرضیہ کہتے ہیں، راضیہ کہتے ہیں، زکیہ کہتے ہیں، تقیہ کہتے ہیں، نقیہ کہتے ہیں، عابدہ کہتے ہیں، صالحہ کہتے ہیں. یہ تمام القاب بی بی کے ہیں. یہ بھی تو بنی ہاشم میں ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی ہے. اچھا اب ادھر آ جائیے آپ. امام حسن اور امام حسین، کون سی صفت ایسی ہے جو حسن حسین پہ ناز نہ کرے؟ یہ ہے بنی ہاشم. عزیزان گرامی بنی ہاشم، یہ آپ نے سنا نا ملاحظہ میں. یہ سارے کون ہیں؟ بنی ہاشم ہیں. اور ان میں کوئی کمر بنی ہاشم بھی ہے. یہ تو سارے بنی ہاشم ہیں لیکن ان میں کوئی کمر بنی ہاشم بھی ہے. یعنی بنی ہاشم کا چاند، یعنی جتنے صفات بنی ہاشم میں ہے وہ سارے صفات جناب عباس میں ہے. اب اگر ہاشم کی سرداری دیکھنی ہے، ابو طالب کی تولیت دیکھنی ہے، محمد مصطفیٰ کا جمال دیکھنا ہے، علی ابن ابی طالب کی شجاعت دیکھنی ہے، فاطمہ زہرا کی ہدایت دیکھنی ہے، حسن کا مکارم اخلاق دیکھنا ہے، حسین کی شہادت دیکھنی ہے، تو ایک کمر بنی ہاشم کو دیکھنا، سارے صفات بنی ہاشم کے نظر آئے. آپ نے کبھی غور کیا ان چیزوں کا کہ القاب کیوں دیے جاتے ہیں؟ کمر بنی ہاشم کو کہا جاتا ہے. یہ ہاشم ہے. یہ بہت سے القاب ہیں سارے گرامی جن پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، بہت باتوں کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. آپ ملاحظہ فرمائیے. اس سے دیکھیے میں کہتا ہوں کربلا کو سنیے بھی اور کربلا کو سمجھیے بھی. یہ القاب ہے کس لیے؟ اور جہاں اتنے القاب ہیں، بہت سے القاب ہیں آپ کے، باب الحوائج بھی ہیں آپ ہے کہ نہیں؟ تاریخ نے کئی القاب لکھے ہیں اور سبقات ایسے ہیں کہ سکینہ کوزہ لے کر آواز دیتی رہی، چچا بچے پیاسے ہیں، پانی کا ہے تمام. اور کیسے سبقات تھے کہ سکینہ اپنے چچا کے اوپر بھروسہ کر کے کہتی بچوں دیکھو میرا چچا پانی لے کر گیا ہے. میں کربلا نہیں پڑھوں گا مسائل. ذاکر اول ابھی جو مرثیہ پڑھ رہے تھے شہزادی سکینہ کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ قمر بنی ہاشم کی بھتیجی بڑی ناز کرتی تھی جناب عباس کے اوپر، لیکن ہائے سکینہ کی مظلومی جب میں سوچ لیتا ہوں. میں اگر صرف ایک روایت پڑھ دوں تو آج کے رونے کے لیے کافی ہوگی. کسی نے سجاد سے یہی تو پوچھا تھا مولا کہاں سب سے زیادہ روئے؟ نہیں، پہلا سوال تو مولا سجاد سے یہ تھا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی؟ تو امام نے کیا کہا تھا؟ الشام الشام. دوسرا سوال کسی نے مولا سے کہا تھا مولا یہ بتائیے آپ سب سے زیادہ کہاں روئے؟ اس لیے کہ ایک تو سوال یہ ہوا مصیبتیں کہاں پڑی، ایک سوال یہ ہے مولا آپ سب سے زیادہ کہاں روئے؟ تو جانتے ہیں مولا سجاد کیا کہتے ہیں؟ میں سب سے زیادہ زندان شام میں رویا. مولا آپ زندان شام میں کیوں رہے؟ زندان شام میں میری بہن سکینہ تھی میرے ساتھ ساتھ. صبح ہوتی تھی تو میرے پاس آ کے بیٹھ جاتی تھی، شام ہوتی تھی تو میرے ساتھ آ کے بیٹھتی تھی، دوپہر ہوتی تھی تو میرے پاس آ کے بیٹھتی تھی. اور گریا کیا کرتی تھی. ایک دن سکینہ دوپہر کے وقت آئی، ہاتھ میں کوزہ آب تھا، پانی کا پیالہ تھا اور میں بیٹھا ہوا تھا. وہ پانی کا پیالہ میری زنجیروں پہ آ کے ڈال دیا. میں نے پوچھا سکینہ یہ کیا کر رہی ہو؟ آواز دی بھیا تو دھوپ میں بیٹھا ہے، تیری زنجیریں گرم ہو گئی. اب بھی اگر کسی کو رونا نہ آئے تو اپنے چہرے کو نیچے جھکا لے. حسین تیری مظلومہ سکینہ. اور اگر اتنا بھی نہ کر سکتا تو زبان سے آوازیں نکالے یا سکینہ
اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. زنجیر گرم ہو گئی بھیا کہ تو نے پانی کیوں ڈالا. سنے جملہ سنے, آپ ہو چکے, آپ کے مجلس ادا ہو گیا, میں بڑی جلدی سے مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ملائدہ فرمائی آخری جملے آپ کی خدمت میں پیش کرو. پھر سجاد نے پوچھا سکینہ کہ تو نے پانی میری زنجیروں پہ کیوں ڈالا, تو نے پانی کو پیا کیوں نہیں. تو جانتے سکینہ ہے نا آواز دیتی, بھیا آخری دیدار میں بابا نے کہا تھا میری سکینہ میرے سجاد کا خیال رکھنا. بھیا تیری زنجیریں گرم ہو گئی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. دوپہر کا واقعہ, ایک دن سکینہ شام کے وقت آئی, آغوش امام سجاد میں بیٹھی, اور بیٹھنے کے بعد آپ آسمان کی طرف دیکھتی ہیں. آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی, بھیا مجھے اتنا بتا دے یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. تو سجاد کہتے ہیں سکینہ یہ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں. سکینہ کہتی ہے بھیا ہم اپنے گھر کب جائیں گے, میرا زندان شام میں دم گھٹتا ہے. بھیا مجھے اتنا بتا دے, اب جو میں جملے پڑھنے جا رہا ہوں اب شاید برداشت نہ کر سکے. سنے آزادارو, ایک مرتبہ سکینہ سے کہتے مولا سجاد سکینہ تم سوال بہت کرتی ہو. سکینہ کہتے اچھا بھیا اس کے بعد تجھ سے سوال نہ کرو گے. سکینہ خاموش ہو گئی, تھوڑا سا وقفہ گزرا تھا. ایک مرتبہ پھر پوچھتی ہیں بھیا تو نے بتایا نہیں ہم مدینے کب جائیں گے. اب یہاں تک تو سب پڑھتے ہیں, لیکن مولانا اسماعیل دیوبندی نے ایک جملہ عجیب پڑھا کہ سکینہ کہتی بھیا جلدی بتا دے ہم مدینے کب جائیں گے, ہم اپنی بہن سغرا سے کب ملیں گے. بس سجاد برداشت نہ کر سکے, آواز یا سکینہ اب سغرا سے ملنے کی امیدیں ختم کر دو, حسین کی بیٹی ہے نا. ایک مرتبہ آواز دیتی اچھا بھیا میں سمجھ گئی ہمارے جانے سے پہلے سغرا مر جائے گی, سغرا سے ملاقات نہ ہوگی. اب سجاد روتے ہیں روتے ہیں روتے روتے آواز حلق میں بستی ہے, آواز کا فضلت. سکینہ کہتی نہ رو بھیا نہ رو, میں سمجھ گئی بھیا سغرا مدینے میں زندہ نہ رہے گی. ایک مرتبہ سجاد کہتے نہ بہنا نہ سکینہ سغرا تو زندہ رہے گی, لیکن یہ سکینہ زندہ نشان وہی تو وعدہ دارو. جب بابا کا سر دشت میں آیا خان کو ہٹایا, کیا دیکھا میرے بابا کا سر داڑھی خون میں رنگی, اپنے چہرے کو بابا کے چہرے پر رکھا. آزادار جملہ کہوں, بیٹی نے جب اتنے زمانے کے بعد باپ کا چہرہ دیکھا ہوگا وہ سارا کربلا یاد آیا ہوگا. تاریخ نے لکھا جیسی بابا کا چہرہ دیکھا آواز بابا میرے گوشوارے چھینے گئے, کرتے میں آگ لگی, بابا چادر چھین لی گئی, بابا پھوپھی زینب کے بازوؤں میں رسل بنی, بابا وہ دیکھ سید سچا. اتنا کہنا تھا آواز بند ہو گئی. سجاد نے بیڑیاں سنبھالی, ہتھکڑیوں کو سنبھالا. اب جو قریب گئے کیا دیکھا سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی. ہائے حسین کی بیٹی. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس عزا کو قبول فرما. آل محمد کے صدقے میں جو مشکلات ہیں مشکلات کو آسان فرما. مومنین سے اس مجلس کو قبول فرما. آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. مادر حسین